یہ چیز ہے کہ ابھی ان کو ایسا ایسا طریقہ آ رہا ہے کہ اپنا ریکارڈ کیسے کرانا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کیسے کرانا ہے۔ اکثر ایک بات کی جاتی ہے، ہمارے مقتدرہ میں بھی ان کو ایک چیز وہ آتی تھی کہ لاپتہ افراد جو ہیں یہ تو خیبر پختونخوا اسپیشلی وزیرستان میں زیادہ ہیں، لیکن وہاں اتنا شور نہیں ہے، بلوچستان میں زیادہ ہے۔ بلوچوں کو احتجاج کرنا آ گیا، ان کا اس طریقے سے احتجاج انہوں نے کیا نہیں، اگر کیا بھی تو دور تھا۔ یہی احتجاج میں کہہ رہا ہوں کہ اگر زیارت میں ہوتا تو شاید اس کی وہ شدت نہ ہوتی۔ ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے یا تو زیارت کراس آنا پڑتا ہے یا پھر کوئٹہ آئے تو ان کا کچھ نہ کچھ بات سنی گئی، اور اس نے ٹرینڈ سیٹ کیا سب سے پہلے کہ کوئٹہ والوں نے جو ساتھ دیا، ان لوگوں کو کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دی۔ ٹرائبل سسٹم کی یہ خوبصورتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنا یہ کنٹینر ہے دیتا ہوں۔ یاد رکھو یہ وہ کنٹینر ہے جو شاید ایک دن کا پتہ نہیں کتنا ان کو فائدہ ہو، لیکن اس نے یہی چیز ہوتی ہے قبائلیزم، یہی چیز ہوتی ہے انسانیت۔ اس نے دیا تو آگے ہم دیکھ رہے تھے اسی کو نہیں چھوڑ رہے تھے، پولیس آگے تھی، مطلب پولیس والے، پولیس ان کے شعبہ کے لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں، ادارہ تو اس طرح وہ نہیں کر رہا نا، اور ایک شخص اعلان کر رہا ہے، مفت میں دے رہا ہے، آگے پولیس نے روکا ہوا ہے۔ تو اس چیز میں بعد میں پھر پولیس کے اندر لوگوں کو کچھ وہ ہوا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، کون ہیں وہ لوگ؟ یہ جو ابھی ضم کیا ہے لیویز کو پولیس میں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایس پی جو مانتا ہے ڈی سی وہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ ادھر ایس ایس پی نے، میں نے اپنے واقعات بتایا بھی، وہ اور گیا جوڑا دوبارہ پنجاب رپورٹ کیا، مجھے اٹھوانے میں ان کا کردار تھا، اور پھر میں جب دوسری مرتبہ بھی اٹھایا فورس کے لوگ آ گئے، ٹھیک ہے؟ کوئی وارنٹ گرفتاری تھا، کچھ تھا نہیں، لا قانونیت ہے اس صوبے میں، کوئی اٹھائے کیونکہ پوزیشنوں پہ یار دوست بٹھائے ہوئے ہیں، اللیگل بٹھائے ہوئے ہیں، جونیئر کو سینئر چارج دیے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے کچھ بھی کروا لو۔ یہاں سسٹم کی طرح کام نہیں کر رہا، لیکن یہاں پہ جزا سزا کن کو ملتی ہے؟ جو بات صحیح کرے، جو کہے بھائی کچھ ہو، یہ دیکھو مزدور کا بچہ ہے اس کو قیدیوں کی طرح رکھا ہوا ہے، یہ اگر آپ کہو گے پورا سسٹم آپ کے خلاف ہوگا۔ اسلام آباد اور لاہور میں بیٹھ کے یہاں سے اربوں کے روپے کے فائدے اٹھا رہے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کو اچھوت سمجھ کے الگ پلازو میں رکھا ہوا ہے، اگر آپ اس پہ سوالات اٹھاؤ گے تو آپ اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر ہوں گے اور آپ کے خلاف پورا سسٹم حرکت میں آئے گا۔ لیکن اس نے بڑا پیٹرن سیٹ کیا کہ ایک ہی سٹیج پہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، اسی میں جے یو آئی مولانا فضل الرحمان گروپ، اسی میں جے یو آئی نظریاتی مولانا لونی گروپ، پی ٹی آئی، اے این پی، اور مطلب جو بھی یہ پارٹیاں تھیں، جماعت اسلامی، اگر میں کوئی وہ ہو رہی ہے تو معذرت۔ بہرحال یہ پارٹیوں کا ایک ساتھ بیٹھنا یہ بڑی بات ہے، کیونکہ ہماری چھوٹی چھوٹی انائی ہیں، ہم نہیں بیٹھتے، ہم کہتے ہیں میرا نظریہ جو ہے نا وہ سب سے آئیڈیل ہے، باقی جو ہے یہ فلاں کی اس پہ چلتا ہے، فلاں کی اس پہ چلتا ہے، یہ سیاسی نہیں ہے، یہ امیچور ہیں، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ جس کا جو نظریہ ہے، اگر وہ ود ان دا پیرامیٹر آف کانسٹیٹیوشن کام کر رہا ہے، وہ ریسپیکٹیبل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر صاحب نے نصیر آباد ڈویژن والوں پہ کربلا بنا دیا ہے اس علاقے کو، مطلب پانی نہیں ہے، پانی نہیں چھوڑتے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو چیز میں بولتا ہوں وہ بعد میں جب لوگ بولتے ہیں ہمارے وقت تو ایکشن نہیں لیا جاتا، بعد میں پھر ایکشن لیا جاتا ہے۔ کیا میں کئی عرصے سے نہیں کہہ رہا کہ اریگیشن کی منسٹری نصیر آباد ڈویژن والوں کو نہ دو؟ کیونکہ ان کے سیاسی مفادات بھی وہاں سے جڑے ہیں، معاشی مفادات بھی وہاں سے جڑے ہیں، سوسائٹل مفادات بھی وہاں سے جڑے ہیں، تو یہ کریں گے۔ پانی ہوگا سب سے پہلے اس کی یہ ہوگی کہ میرے اس میں آئے پانی، میری زمینیں آباد ہوں، اور یہ تو سارے ہی لینڈ لارڈ ہیں جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے
کہ بالآخر حکومت اور شہدائے ثانیہ زیارت اور آل پارٹیز والوں کا معاہدہ طے پا گیا۔ کل جو ہم نے آپ کو وہ کیا تھا سارا معاہدہ وہی تھا، ہم نے آپ کو وقت سے پہلے ہی آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ پوائنٹس ہیں، اور بالآخر وہی ہوا۔ ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ان کی شہداء کی نماز جنازہ ایوب اسٹیڈیم میں ادا کر دی گئی ہے، ان کو ان کے آبائی علاقوں میں تدفین کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ یہ معمولی دھرنا نہیں تھا، اس دھرنے میں بہت چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو ماضی میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ پشتون سوسائٹی ابھی اتنی اوپن نہیں ہے، لیکن ایک تو یہ دھرنا دارالحکومت میں تھا، دوسرا یہ ہے کہ لوگ انگیج رہے، تیسرا خواتین کی شرکت اور اتنی بڑی تعداد میں شرکت کہ ایک دن اسپیشل ان کے لیے مختص کیا گیا۔ پھر جو شہداء تھے ان کے لواحقین کو بلانا، ان کو سپیچ دینا، یہ چیز ہے کہ ابھی ان کو ایسا طریقہ آ رہا ہے کہ اپنا ریکارڈ کیسے کرانا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کیسے کرانا ہے۔ اکثر ایک بات کی جاتی ہے، ہمارے مقتدرہ میں بھی ان کو ایک چیز وہ آتی تھی کہ لاپتہ افراد جو ہیں یہ تو خیبر پختونخوا اسپیشلی وزیرستان میں زیادہ ہیں، لیکن وہاں اتنا شور نہیں ہے، بلوچستان میں زیادہ ہے۔ بلوچوں کو احتجاج کرنا آ گیا۔ بلوچوں میں آج جو یہ آپ دیکھتے ہو نا کہ یہ سمیدین ہے، یہ مہرنگ ہے، یہ باقی جو ان کی وائس ہیں، یہ کیا ہے؟ ان کے گھر والے لاپتہ ہوئے، یا سمیدین کا تو آج تک والد کا پتہ نہیں ہے، خدا کرے کہ وہ زندہ ہو۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ لاکھ کسی پہ الزام ہو لیکن اس کو کورٹ کے تھرو پھانسی تک لے جائیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ بھائی یہ تو اندھیر نگری ہے۔ ریاست اور عسکریت پسند میں فرق ہو۔ عسکریت پسند سے کیا وہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ تو بس کسی کو بھی وہ کر لیا، مار دیا۔ ریاست سے مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ ریاست ماں ہے، ریاست کا ایک قانون ہے، ریاست کا ایک آئین ہے، کوئی اس آئین کی وائلیشن کرتا ہے، قانون کی وائلیشن کرتا ہے تو جو سزا تجویز ہے عدالتوں کے تھرو اس کو وہاں تک لے جائیں۔ تو خیبر پختونخوا والے پہلی بات ہے کہ وہاں پہ ان کا اس طریقے سے احتجاج انہوں نے کیا نہیں، اگر کیا بھی تو دور تھا۔ یہی احتجاج میں کہہ رہا ہوں کہ اگر زیارت میں ہوتا تو شاید اس کی وہ شدت نہ ہوتی۔ ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے یا تو زیارت کراس آنا پڑتا ہے یا پھر کوئٹہ آئے تو ان کا کچھ نہ کچھ بات سنی گئی، اور اس نے ٹرینڈ سیٹ کیا۔ سب سے پہلے کہ کوئٹہ والوں نے جو ساتھ دیا، ان لوگوں کو کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دی۔ ٹرائبل سسٹم کی یہ خوبصورتی ہے، اور اسپیشلی جب سسٹم ہمارا، اب آپ یہ دیکھو کہ شہداء کس کے ہیں؟ پولیس کے ہیں۔ ایمبولینسیں ان کو نہیں مل رہی ہیں، 3 پک اپ گاڑیاں گئی ان کو لے آیا، ساتھ ایک میں تھے، چلو جیسے تیسے بعد میں آئے یہاں پہ، ان کو یہاں پہ رکھا گیا۔ پھر ایک آدمی خود یہ اعلان کر رہا ہے کہ گرمی ہے، پہلے ہی ان بیچاروں کو شہید کیا گیا، ان کو مارا گیا، پھر تیزاب پھینکا گیا، وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، مسخ شدہ ہیں ان کے چہرے۔ پھر اس گرمی میں ان کو ایسے رکھیں گے تو پھر وہ تو کس کیفیت میں جائیں گی، ڈیکمپوز کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنا یہ کنٹینر ہے دیتا ہوں۔ یاد رکھو یہ وہ کنٹینر ہے جو شاید ایک دن کا پتہ نہیں کتنا ان کو فائدہ ہو، لیکن اس نے یہی چیز ہوتی ہے قبائلیزم، یہی چیز ہوتی ہے انسانیت۔ اس نے دیا تو آگے ہم دیکھ رہے تھے اسی کو نہیں چھوڑ رہے تھے، پولیس آگے تھی، مطلب پولیس ان کے شہداء کے لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں، ادارہ تو اس طرح نہیں کر رہا نا، اور ایک شخص اعلان کر رہا ہے، مفت میں دے رہا ہے، آگے پولیس نے روکا ہوا ہے۔ تو اس چیز میں بعد میں پھر پولیس کے اندر لوگوں کو کچھ وہ ہوا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، کون ہیں وہ لوگ؟ دہشت گرد ہیں، ظالم ہیں، یا کوئی پرائیویٹ لوگ ہیں؟ ہماری فورس کے لوگ ہیں، اور اس کیفیت میں اور ہم روک رہے ہیں۔ بالآخر اس کے بعد ان میں جو کچھ تھے، جن میں کچھ درد تھا، انہوں نے بھی اندر احتجاج کیا۔ حافظ حمداللہ صاحب بھی پہنچے اور وہ کنٹینر آیا تو پھر ان میں رکھا گیا۔ تو یہ تو نوبت ہے یہاں پہ،
لیکن یہاں پہ اب نیو لبرلزم کی جو اکانومی ہے نا، ہمارے جو کچھ آفیسران ہیں وہ ایسے ہیں، وہ ادارے کا نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں مجھے آپ اٹریکٹیو پوزیشنز دیں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ پھر فورس میں کیا ہے، فورس میں یہی ہے، آرڈر چلتا ہے۔ آپ ڈی سی کو کہو گے نا، کمشنر کو کہو گے، وہ سوچے گا۔ یہ جو ابھی ضم کیا ہے لیویز کو پولیس میں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایس پی جو مانتا ہے ڈی سی وہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ ادھر ایس ایس پی نے، میں نے اپنے واقعات بتایا ابھی، وہ اور گیا جوڑا دوبارہ پنجاب رپورٹ کیا، مجھے اٹھوانے میں ان کا کردار تھا۔ اور پھر میں جب دوسری مرتبہ بھی اٹھایا، فورس کے لوگ آ گئے، ٹھیک ہے؟ کوئی تھا، کوئی وارنٹ گرفتاری تھا، کچھ تھا نہیں، لا قانونیت ہے اس صوبے میں۔ کوئی اٹھائے کیونکہ پوزیشنوں پہ یار دوست بٹھائے ہوئے ہیں، اللیگل بٹھائے ہوئے ہیں، جونیئر کو سینئر چارج دیے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے کچھ بھی کروا لو۔ یہاں سسٹم کی طرح کام نہیں کر رہا۔ یہاں جس کا جتنا بس چل رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ جتنے آپ نے کسی کے اوپر پرچے کروانے ہوں، کسی کو اٹھوانا ہو، کسی کو اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کروانا ہو، یہاں مختلف اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اور یہ چیزیں میں بھگت کے آیا نہیں ہوں، ویسے تو اٹھایا ہوں غیر قانونی طور پہ متعدد مرتبہ، ناجائز کیس کیے گئے ہیں، فیس کر رہا ہوں۔ یہ تو میں وہ ہوں جو آپ تک آتا ہوں، جو جج تک رسائی ہوتی ہے، جس کی تھوڑی مقتدرہ تک بات پہنچانے کا وہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، اگر میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ اور جو چیز ہو رہی تھی میں جج کو بتا رہا تھا، جو یہ کرتے تھے بھائی یہ چیز ہے اللیگلی ہو رہی۔ تو آخری دن آ کے جج صاحب، آج بھی ہم لاکھ وہ کریں، عدالتوں جیسی تیسی ہیں، کچھ نہ کچھ یہاں آ کے آپ کو ریلیف ملتا ہے، دیکھتا ہے، کچھ نہ کچھ انسانیت ہوتی ہے۔ لیکن ججز صاحبان کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اگر کچھ ڈر اگر ہے اس سسٹم میں تو وہ آپ لوگوں کا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو کچھ پابند کرنا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس مجھے ضمانت دے دی تو سب کچھ نہیں ہوگا۔ جنہوں نے ناجائز ایف آئی آریں کاٹی ہیں ان کے خلاف کب ایکشن ہوگا؟ ان کو کب کٹہرے میں لایا جائے گا؟ ان کو کب اکاؤنٹیبل ان کے اور ان کے آقاؤں کو بنایا جائے گا؟ یہ سوال اہم ہے۔ میرا جینا مرنا اہم نہیں ہے۔ ہمیں اینٹی اسٹیٹ انہوں نے ڈکلیئر کیا، ہمارے ہر طریقے کی صورتحال مانیٹرنگ انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کی سرویلنس ہماری ہو رہی ہے۔ ہمیں جیتے جی انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، زندگی سے ان لوگوں نے ہم وہی ختم کر دی ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سوسائٹی میں کچھ اعتماد بحال کرنا ہے تو ان لوگوں کو جنہوں نے جونیئر عہدے لے کر یہ کیا ہے، جو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداریاں کر رہے ہیں، جن کو جو پیسوں کے بہت شوقین ہیں، جن کے ماضی کے ریکارڈ بہت تلخ ہیں، کون کن کی ہٹ لسٹوں پر ہے، دیکھو ایسے نہیں ہوتا۔ سوسائٹی ایسے تباہ و برباد نہیں ہوتی ہے۔ ظلم، زیادتیاں، جبر، کسی کو خوش کرنے کے لیے، چند ٹکوں کے لیے ہم ناانصافی کر دیتے ہیں، اور اس میں ہر فیلڈ شامل ہے۔ اگر آج کوئی صحافی پیسے لے کر کسی کو غلط کریکٹر اسیسینیشن کرے، کسی پر گھٹیا الزامات مفت میں لگائے، کسی چور کو مسیحا بنانے کی کوشش کرے، تو وہ بھی ان لوگوں کی طرح اتنا ہی بڑا مجرم ہے۔ تو عدلیہ سے بھی یہ گزارش ہے، اور مقتدرہ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ اکا دکا لوگوں کو تو ایسے وہ کیس کیا جاتا ہے ہر فیلڈ میں خوش کرنے کے لیے، 2 اگر میرٹ پہ ہوتے ہیں تو 48 ناحق ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ مانیٹرنگ بہت اہم ہے، مانیٹرنگ بہت اہم ہے، جزا سزا بہت اہم ہے۔ لیکن یہاں پہ جزا سزا کن کو ملتی ہے؟ جو بات صحیح کرے، جو کہے بھائی کچھ ہو یہ دیکھو، مزدور کا بچہ ہے اس کو قیدیوں کی طرح رکھا ہوا ہے، یہ اگر آپ کہو گے پورا سسٹم آپ کے خلاف ہوگا۔ اسلام آباد اور لاہور میں بیٹھ کے یہاں سے اربوں کے روپے کے فائدے اٹھا رہے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کو اچھوت سمجھ کے الگ پلازو میں رکھا ہوا ہے، اگر آپ اس پہ سوالات اٹھاؤ گے تو آپ اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر ہوں گے اور آپ کے خلاف پورا سسٹم حرکت میں آئے گا۔ کیوں بھائی؟ اگر اس کو رپورٹ کرنا جرم ہے، مجرم ہے، تو ٹھیک ہے، ہمارا ضمیر مطمئن ہے۔ آپ چاہے 313 کیس کرو، 3 کیس کرو، آپ لوگ بہت زور آور ہو، آپ لوگوں کے ماضی کے ریکارڈ بھی مجھے معلوم ہے۔
میں جب اٹھایا گیا، پہلے بھی مجھے کچھ تھا، میں نے پہلے اپنے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے کے کچھ لوگ ہیں، پہلے جب میں اٹھایا گیا تھا مجھ پہ کیس کیوں نہیں بنا تھا، چھوڑا کیوں گیا؟ کیونکہ وہ کچھ قانون کے مطابق کام کرتے تھے. انہوں نے کہا یار کیس بنتے نہیں، ہم کیسے کیس کریں. بعد میں جب یہ لوگ لائے جا رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگوں کو لایا جا رہا ہے اور میرے ساتھ یہ ہوگا، اور ہوا. اگر میں کوئی خبر وقت سے پہلے دیتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ آنے والے لوگوں کی انٹینشنز کیا ہے. زمین تنگ ہو چکی ہے ہماری، اس پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ سرزمین چھوڑ کر جائیں. اور اگر ہم چھوڑ کے گئے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہمیں جو لوگ مجبور کر رہے ہیں ان حالات پہ، ہم پھر ان کی اصلی وہ دکھائیں کہ کون کیا ہے، کس کا سابقہ کیا ریکارڈ ہے. یہ چیزیں پتہ چلیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہوں، چاہے وہ پولیس میں ہوں، چاہے وہ مقتدرہ میں ہوں، چاہے دوسروں میں ہوں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم صوبے میں رہ کے کام کریں. کیا جو آزادی لاہور والے، اسلام آباد والے کو ہے، وہ کیوں نہیں ہے بلوچستان میں بیٹھ کے؟ ایک ہی ملک ہے نا. اور ہم کیا غلط بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ بات کرتے ہو، ایک ٹیگ لگا ہوا ہے. قاتل لوگ محب وطن ہیں، اور ہم لوگ جو بات کرتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، قانون اور آئین کی وائلیشن کی جا رہی ہے، ماورائے آئین لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، تو وہ بڑے یہاں پہ آپ لوگوں کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. تو میں ابھی بھی یہ وہ کیا کہتے ہیں، مجھے شوق نہیں ہے کسی کی جان لیوانے کا یا کسی کے لیے مصیبتیں بنانے کا. مجھے ہر ایک کی زیادتی کا پتہ ہے، جس نے کی ہے، جیسے کی ہے، مجھے پتہ ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوئی ہے، مختلف صورتوں میں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کی ہوئی. کون سا ادارہ کس کے ساتھ کیا کیا، سب کا وہ ہے، اور ہم رپورٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اگلے کی زندگی کے لیے کچھ وہ ہوتا ہے تو ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. ہم میں انسانیت آج بھی ہے، ورنہ اگر ہم بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کا وہ کرنے کے لیے تھوڑا بہت کسی کا ریکارڈ نکال کے لیے آئے، ان کے خاندان والوں کا ریکارڈ لے کر آئے کہ کیسے گنگا میں جو ہے نا سر سے لے کر پاؤں تک ہوئے پڑے ہیں، کس کا کیا ریکارڈ رہا ہے، تو ہم بھی بہت اچھے وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں کسی کو وہ کرنے میں اور اس کی جان کو خطرے میں دینے کے ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے کوشش کریں کہ کچھ وہ کریں. ایسے واقعات میں یہ تو چند عناصر تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے بے شک وہ مجھے اس گھنونے جرم میں ملوث تھے، ناجائز اٹھانا، رات کے 3 بجے آنا. لیکن وہ تھا کہ بھائی ہم مجبور ہیں، تو ان سے وہ نہیں ہوتا کہ سسٹم ہے. لیکن کوشش کریں کہ کھڑے ہونے کی، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. بڑے یہاں پہ یا تو بھاگے ہوئے ہیں یا پھر گئے ہیں دنیا سے، یا جانا ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کل جو بات تھی آج بھی وہ بات ہے، انشاءاللہ کل بھی پرسوں بھی یہی بات ہم کریں گے. ہم معصوم مظلوم فریق کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے. تو افسوس ہوتا ہے کہ بھائی ایک دن میں اتنی لاشیں ملیں اور ہمارے سسٹم ٹس سے مس نہ ہو. اور پھر حکومت آپ دیکھو، پہلے اس طریقے سے سنجیدہ نہیں لیا، پھر بعد میں سنجیدہ لیا. اب آپ اندازہ لگا لو کہ وزیر اعلیٰ نے یہ کیا، اس ایک دھرنا ہنا اوڑک والوں کا تھا، ایک یہ تھا. اب نوبت یہاں پہ آئی ہے کہ بھائی سانحہ زیارت کے شہداء ادھر نہ لے آئیں، کہ جو ان کے اغوا شدہ لوگ ہیں وہ ادھر سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو شہید کر دیں گے. اندازہ لگا لو یار کہاں ہم رہ رہے ہیں. دیکھنا ہوگا جب تک تمام ادارے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے عوام کے ساتھ، عوام کو عوام، اور یہ نہیں سمجھے کہ عوام کی مرہون منت یہ ہماری تمام عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، سسٹم چل رہا ہے، تنخواہیں مل رہی ہیں، یہ فیسلٹی ہے، وہ فیسلٹی ہے، تب تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا. یہ بدقسمت اور مظلوم عوام ہر شہید کے اس پہ آنسو بہاتی ہے، اسے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو اس میں ظالم بنتے ہیں تو پھر میرے خیال میں کسی عوام کے امنگوں میں، دلوں میں
کسی کے لیے یہ خواہش نہ ہو کہ فلاں شخصیت ظلم کر رہی ہے تو یہ دنیا سے جتنا جلدی جائے بہتر ہے. تو خدا ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں، لیکن ہم کتنا کرتے ہیں؟ ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ کہیں میں نے تو زیادتی نہیں کی، میں نے تو کسی سے ظلم نہیں کیا، میں نے تو نہیں دیکھا میں نے کسی سے ظلم زیادتی کیا ہو. الٹا جس کے وہ ہوتے ہیں کم ہی بتائے ہیں، لیکن پوزیشنوں پر ہیں وہ فائدے دے سکتے ہیں، ہم تو نہیں دے سکتے نا. ہم تو نہ کرپشنیں کرتے ہیں، نہ ہمارے کہیں کوئی بھتے فکس ہیں، نہ میرے سائنوں سے کوئی اربوں ریلیز ہونے ہیں، نہ میں کسی کو اہم عہدوں پہ بٹھا سکتا ہوں. تو پھر میرا یہی گناہ ہے. تو خیر، کہنے کا مقصد کوئی وہ نہیں ہوتا اپنا وہ کرنے کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ایز اے جرنلسٹ جو تھوڑا بہت قانون جانتا ہے، آئین جانتا ہے، اگر مجھ پہ زمین تنگ ہو چکی ہے، صوبہ تنگ ہو چکا ہے، تو ایک عام آدمی کا کیا ہی بات کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا وہ بہتر معاہدہ ہے. کل لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے کل سے کہ ہاں بھائی وہ تو ایف سی کو نکالنے کی بات ہوئی، وہ کہاں گیا وہ پوائنٹ. ایسا نہیں ہوتا. جذباتی فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. پالیسیوں سے ضرور اختلاف ہے، ہونا بھی چاہیے. کبھی کیا پالیسی ہے، کبھی کیا پالیسی ہے، لیکن جو مطالبات ہیں انہوں میں وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کا جو پولیس ہے یا وہ ہے، ان کا سسٹم اتنا سٹرینگتن، وہ اتنی اسٹرینگتھ ان کے پاس ہو کہ ان کے حوالے کچھ کیا جائے. اب پہلا مطالبہ جو انہوں نے کہا، جوڈیشل کمیشن کا پہلا مطالبہ تھا، وہ ڈرافٹ بنایا، ہائی کورٹ کو بھجوا دیا. اس کے ساتھ جو دوسرا مطالبہ تھا کہ بھائی یہ جو بھی گروہ ہیں، منگلا میں ہیں، زیارت میں ہیں، ہرنائی میں ہیں، تکتو کے پہاڑوں میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ وہ کریں، یہاں سے ان کے خلاف آپریشن ہو. ظاہری بات ہے ان کے خلاف آپریشن عام آدمی یا یہ معمولی آدمی کر سکتے ہیں. وہ جو بھی گروپ ہے وہ ہارڈ کور گروپ ہے. جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے کوئی 130 سے زائد وہاں جو حملہ آور ہیں ان کو مار دیا ہے، جو بھی وہاں پہ ملوث تھے. اب اس کے ساتھ لیویز کی بات آئی کہ لیویز کے اوپر وہ لوگ جو پارٹی کے اندر اسمبلی کے اندر ہیں وہ، اور جو پارٹیاں اسمبلی میں نہیں ہیں ان کے بھی لوگ 15 دنوں کے اندر وہ کریں گے. اس پر اتفاق رائے اگر نہیں بنتا لیویز کے حوالے سے، پھر اس پہ باقاعدہ اسمبلی میں رائے شماری ہوگی. اس کے ساتھ بلوچستان کے تمام شہری علاقوں میں امن و امان کو یقینی بنانے اور بتدریج ذمہ داریاں سونپنے کے لیے پولیس کے استعداد کار میں مزید اضافہ کیا جائے گا. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ بھائی پولیس کیا استعداد کار. اس پہ اپیکس کمیٹی میں بھی یہ بات ہوئی تھی، اور آئی جی پولیس کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنی جو پولیس ہے یا لیویز ہے اس کو سٹرینگتھن کریں تاکہ جو شہری وہ ہیں وہ پولیس کے ہی وہ ہوں. کیونکہ ایف سی ہے یا آرمی ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے شہری علاقوں کے لیے، وہ بارڈرز کے لیے ٹرینڈ ہے. ان کے ویسے کوئی رویے پولیس کے بھی کوئی اتنے آئیڈیل نہیں ہیں، کیونکہ عام عوام کے اوپر ہر بندہ اپنی اتھارٹی نہ جھاڑے تو کیسے ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی پولیس بہتر ہے ان کی نسبت کہ کم سے کم وہ سوسائٹی میں رہتے ہیں، انگیج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر پولیس کا بھی اگر آپ نے اصل رویہ دیکھنا ہے تو تھانوں میں دیکھیں. تو ہمیں اپنا تھانہ سسٹم بھی بہتر بنانا ہوگا. ہمیں بہت کچھ ہمیں ہر اداروں میں انسان بٹھانے ہوں گے جن میں انسانیت کا کچھ درد ہو. اس کے ساتھ جو ضلع زیارت ہے وہاں پہ ریونیو کے حوالے سے بھی ہے کہ سیٹلمنٹ علاقے ہیں جو بھی ہے اس کا بھی وہ ہوگا، مقامی لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا. شہداء کے پیکج، ان کے خاندان والوں کے لیے جو ہے نا نوکریاں، اور ان کے جو بچے ہیں ان کے اسکالرشپس، اعلیٰ تعلیم، یہ بہت لازمی ہے. یہ اچھا ہے کہ اس حکومت کا اس چیز پہ بڑا فوکس ہے. اور شہداء کے نام پہ مختلف سرکاری عمارات اور کوئلہ پھاٹک چوک کو شہداء زیارت چوک کا نام دیا گیا. یہ تھا معاہدہ میں. اب اس میں جو لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ ہاں بھائی ایف سی کو یہ کرو وہ کرو، بھائی بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے.
لاکھ اختلاف ہوں، لیکن اگر سیکیورٹی ادارے آپ کے نہ ہوں تو عسکریت پسند آپ کو ہر گلی کوچے میں ملیں گے. اور یہاں تو اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کون سی علاقے میں کون سی عسکریت پسند تنظیم ہے، اتنے زیادہ گروہ بن چکے ہیں. پھر اس آڑ میں چوریاں ڈکیتیاں جو بڑھ گئیں وہ آپ لوگوں کے وہ ہے. آئے روز یہ چور ڈکیتی کی واردات میں بھی کتنے لوگ بیچارے جان کی بازی ہار رہے ہیں. تو بہرحال یہ اچھا ہوا ہے، لیکن اس نے بڑا پیٹرن سیٹ کیا کہ ایک ہی سٹیج پہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، اسی میں جے یو آئی مولانا فضل الرحمان گروپ، اسی میں جے یو آئی نظریاتی مولانا لونی گروپ، پی ٹی آئی، اے این پی، اور مطلب جو بھی یہ پارٹیاں تھیں، جماعت اسلامی اگر میں کوئی وہ ہو رہی ہے تو معذرت. بہرحال یہ پارٹیوں کا ایک ساتھ بیٹھنا یہ بڑی بات ہے، کیونکہ ہماری چھوٹی چھوٹی انائی ہیں، ہم نہیں بیٹھتے. ہم کہتے ہیں میرا نظریہ جو ہے نا وہ سب سے آئیڈیل ہے، باقی جو ہے یہ فلاں کی اس پہ چلتا ہے، فلاں کی اس پہ چلتا ہے، یہ سیاسی نہیں ہے، یہ امیچور ہیں. یہ باتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. جس کا جو نظریہ ہے اگر وہ ود ان دا پیرامیٹر آف کانسٹیٹیوشن کام کر رہا ہے وہ رسپیکٹیبل ہونا چاہیے. اور پھر اسی میں دیکھا کہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے ماؤں بہنوں کے لیے، لیکن اگر کوئی باہر نکلتی ہے یا وہ دکھتی ہے تو وہ دوسرے کی ماں بہن ہو. تو اس میں یہ دیکھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی جو ہے نا وہ آئی ہوئی تھیں، بیٹیوں تک نے شرکت کی، سیاسی پارٹیوں کی جو فیمیلز ہیں، بچے ہیں، ان کے کارکن ہیں، وہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ ایک تو احتجاج کیا، پھر باقاعدہ کافی حد تک ایموشنل کنٹرول تھا وہ، اور کوئی نقصان نہیں دیا. یہ اچھی بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بناتی ہیں ایک اس کو کامیاب. اچھا یہ چیز میں نے کہا کہ پہلے فیمیلز بلوچوں میں وہ تھیں کہ یہ کیسے گئیں کہ بھائی پتہ نہیں چلتا تھا، ایسی صورتحال تھی، خانہ جنگی تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر وہ کیا کرتے تھے، میں اس دن بھی بات کر رہا تھا تو چیئرمین نصر اللہ بول رہا تھا کہ بھائی آج کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے یہ بنی ہیں، سمیدین کیسے وہ بن گئی، یا مارنگ کیسے بن گئی، یا باقی جو ہے چھوٹی چھوٹی یہ فیمیلز کیسے اتنی وہ بن گئی ہیں. تو کہتا ہے کہ جب ان کے لاپتہ تھے تو وہ مردوں کو، باقیوں کو بھی ہوتا تھا کہ کہیں ہم لاپتہ نہ ہوں، تو وہ یہ ادھر کیمپ میں چھوڑ جاتے تھے. تو یہاں بیٹھنا، چیزیں دیکھنا، ڈسکشن، تو وہ چیزیں کرتے کرتے اسی ماحول میں بڑھیں تو آج وہ یہاں تک پہنچی ہیں. دوسری نسبت اگر آپ وزیرستان میں دیکھو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ریاست کا پرسپیکٹیو ہے کہ بھائی وہاں پہ وہ زیادہ ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ اتنا وہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنا احتجاج اس طرح ریکارڈ نہیں کروا سکی. اب یہی ہے کہ پشتون کتنا مر رہا ہے مختلف ناموں پہ، لیکن اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ثابت ہی نہیں کر پایا کہ بھائی اس کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے. دوسری طرف آپ دیکھو ہزارہ لوگوں کے ساتھ ہوا، انہوں نے باقاعدہ وہ کیا، احتجاج کیا، دھرنوں پہ بیٹھے رہے، سخت وہ برداشت کیا، آج کافی حد تک وہاں امن ہے. تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ اہم ہے. اب آتے ہیں دوسری بات پہ کہ حکومت یہ کر رہی تھی، لیکن باقی اکثر پارٹی، پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی، تمام ان کی قیادت جو تھی اکثریت نظر ہی نہیں آ رہی تھی. وزیر داخلہ اور بخت کاکڑ یہی، اور کمشنر کوئٹہ، یہ تین ہی آپ کو جگہ نظر آتے تھے، اور بلال کاکڑ، منظور کاکڑ بھی دیکھنے کو ملتا تھا. تو بالآخر پھر کہیں سے وہ ہوئی تو سلیم کھوسا اور عاصم کرد گیلو صاحب بھی آپ کو نظر آ گئے. لیکن صادق عمرانی صاحب گئے تو انہوں نے گیم ہی جو ہے نا خراب کر دی. تو جو مذاکرات ہو گئے تھے الٹا اس نے ان کو وہ ڈانٹ دی کہ بڑا مشکل ہو گیا دوبارہ اس چیز کو دوبارہ بحالی کی سٹیج پہ لانا اور بیٹھنا. تو ذرائع بتاتے ہیں کہ جو مختلف لوگ تھے ان کی کوشش تھی کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں، دھرنا آگے چلے، تاکہ سرفراز کا جو ہے نا بستر گول ہو. تو سرفراز بگٹی صاحب اگر سیاستدان ہیں
اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مزید بیٹھ کے کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت مشکل وقت، یہ بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پہچان کرا دیتا ہے بندے کی. تو انہیں اب پتہ چلنا چاہیے کہ کس کا کیا کردار تھا، کس نے کیا کردار ادا کیا، کون لوگ روپوش تھے، کون فرنٹ لائن پہ تھے، اور جو فرنٹ لائن پر تھے ان میں کس نے کیا کردار ادا کیا. یہ میرے خیال میں اگر نہیں ہوتا تو پھر تو اس دفعہ پھر، اور میں نے کہا کہ اگر یہ زیادہ طوالت میں جاتا یہ دھرنا تو وزیر اعلیٰ نے جانا تھا. اور پھر میں نے کہا خدا نخواستہ ابھی وزیر اعلیٰ ایکٹیو رہے، ہر لیول پہ چیزوں کو لوپ میں لے. ایسا کوئی مزید خدا نخواستہ سانحہ ہوتا ہے اور دھرنا بیٹھتا ہے تو پھر یاد ہوگا آپ کو نواب اسلم رسانی صاحب والا دور، کہ وہ دھرنے پھر وزیر اعلیٰ کو جو ہے نا لے جاتے ہیں. تو ابھی ان کو اسلام آباد سے زیادہ فوکس کوئٹہ پہ کرنا ہوگا اور یہاں بیٹھ کے دیکھنا ہوگا، اور ہر چیز وائٹ اینڈ بلیک میں ہو، کہ گرے میں زیادہ چیزیں نہیں جانی چاہیے، اور پتہ ہو، اور کہیں بھی یہ نہیں لگنا چاہیے ریاست بن کے کام کرے. جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، عوام کو امن، انصاف، روزگار اور خوشحالی چاہیے، اور یہ ریاست کا کام ہے دینا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. ان کو ایک نئی وہ ملی ہے، لیکن اس سے کتنا مستفید ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا. اس کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ حالات ہمارے ایسے ہیں کہ حکومتی بینچز کا ایم پی اے انجینئر عبدالمجید بادینی صاحب، جو پارلیمانی سیکریٹری ہیں SNGAD کے، وہ اپنے حلقے میں گئے ہوئے اور نعرے لگوا رہے ہیں کہ بھائی میر صادق عمرانی صاحب جو سینئر جیالہ ہے اور پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ہیں، ان کی اہلیہ بھی ایم پی اے ہیں، اور میرے خیال میں اہلیہ کے پاس پارلیمانی سیکریٹریشپ ہے، خود اریگیشن کے سب وزیر ہیں، جو سب سے کماؤ محکمہ ہے، اس کے وزیر ہیں. اور انہوں نے کہا کہ وزیر صاحب نے نصیر آباد ڈویژن والوں پہ کربلا بنا دیا ہے اس علاقے کو، مطلب پانی نہیں ہے، پانی نہیں چھوڑتے. میں نے پہلے بھی کہا تھا جو چیز میں بولتا ہوں وہ بعد میں جب لوگ بولتے ہیں ہمارے وقت تو ایکشن نہیں لیا جاتا، بعد میں پھر ایکشن لیا جاتا ہے. کیا میں کئی عرصے سے نہیں کہہ رہا کہ اریگیشن کی منسٹری نصیر آباد ڈویژن والوں کو نہ دو؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے سیاسی مفادات بھی وہاں سے جڑے ہیں، معاشی مفادات بھی وہاں سے جڑے ہیں، سوسائٹل مفادات بھی وہاں سے جڑے ہیں. تو یہ کریں گے. پانی ہوگا سب سے پہلے اس کی یہ ہوگی کہ میرے اس میں آئے پانی، میری زمینیں آباد ہوں. اور یہ تو سارے ہی لینڈ لارڈ ہیں جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں، ایک ایک کے کتنے مربع ہیں. نمبر 2، جب مشکل وقت آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، تو کہتے ہیں ہماری زمینیں بچیں، باقی سب کی زمینیں جائیں تو کوئی احساس نہیں. اور سب سے زیادہ جہاں ان کا واٹر نہیں ہوتا یا جہاں ان کی مخالفت ہوتی ہے، پانی زیادہ تر وہاں کیوں نقصان دیتا ہے. تیسرا، اتنے عرصے سے اس ڈویژن سے لوگ آ رہے ہیں، ہر سال اربوں روپے صفائی کی مد میں نکالے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ جب بھی کوئی سیلاب آئے اس علاقے نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. تو آج مجید بادینی صاحب نے بھی یہی وہ کہا کہ بھائی وزیر اعلیٰ سے گزارش ہے کہ اس کو ہٹائے اور وہ شخص لائے جس کا تعلق نصیر آباد میں سے نہ ہو، مطلب جس کے مفادات نصیر آباد ڈویژن سے نہ جڑے ہوں. ابھی میرے معلومات کے مطابق یہی ہے کہ شاید سردار بیرسٹر عمرانی کو شاید یہ محکمہ دیا جائے، لیکن وہ بھی وہیں کا ہے. تو آپ نے دینا ہے کسی اور اضلاع والے اور ڈویژن والے کو دے، تو تب شاید کچھ نہ کچھ ہو. اور اس میں بھی وہ دیں جو سنجیدہ آدمی ہو، یہ نہ ہو کہ اس کو دے دیا، وہ اپنی چند پیسوں کے لیے کسی ایک سے مکمکا کر لے اور وہ بھی انہی دھندوں پر آ جائے. کوئی ایسا شخص ہو جس پہ لگے کہ کوئی الزامات نہ ہوں. اور دوسرا، میر صادق عمرانی صاحب سینئر شخصیت ہیں، تو پچھلے دنوں دھرنے میں جو ان کا کردار رہا انفارچونیٹلی وہ ٹھیک نہیں تھا، مسئلہ بن گیا سارا. ابھی پھر لوگ ان پر یہ الزامات لگا رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی تھوڑا ریسٹ کر لیں، بیمار بھی ہیں. اپنے کسی بیٹے کو، وہ ایک بیٹا جو کراچی میں بھی لوگوں کو گاڑیوں سے مارتا پھر رہا ہے،
وہ نہیں، کوئی اور سنجیدہ بیٹے کو آگے کریں اور اپنا نظام چلائیں، خود ابھی ریسٹ کریں۔ انسان کا جسم ذہن ایک وقت تک ساتھ دیتا ہے، آگے وہ مسئلے بناتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے، اتنا عرصہ سیاست کی ہے، ابھی مینٹلی کوئی ٹینشن یا فزیکلی کوئی ٹینشن ایسی ہے جس کی وجہ سے معاملات صحیح نہیں جا رہے ہیں تو بیٹنگ کے حوالے کریں یا اپنے کسی اور اس کو حوالے کریں۔ عام کارکن بیچارے کے لیے تو وہ نہیں ہے کہ اس کو کچھ حوالے کیا جائے۔ اور منسٹری کا ان کا شفٹ ہونا تو باقی بھی کہہ رہے ہیں یہ اب ہوگی اب ہوگی، ابھی تو یہ دھرنا ختم ہو گیا، افسو کہ کچھ ٹرانسفر ایکسپیکٹڈ ہیں سیکرٹریز بیوروکریسی میں بھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے۔ تو اب مہربانی کریں کہ اس شخص کو سونپیں جو ڈیزرونگ بھی ہو، میرٹ پر بھی ہو، ادروائز یہ مسئلہ ایک طریقے کا ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔